نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم صدق اللہ العظیم. جے تو چاہیں عہد کو ملنا، جے تو چاہیں عہد کو ملنا احمد نام پکیندی ہے، پر جے تو چاہیں احمد کو ملنا سجن نام پکیندی ہے. میرے سجن کے غلاموں اور پسرور کے ضلع سیالکوٹ کے پنجاب کے دوستوں، آج آپ کے ساتھ چند لمحے گزار کر یقین مانے دل کو بڑا سکون اور راحت ملی. مجھے یاد ہے کہ حضور سے اکثر ریاست علی صاحب کے محبت، ان کے شوق اور ان کی جو چاہت تھی، ان کا جو محبت اپنے شیخ کے ساتھ حضور سونا سائیں نور اللہ مرکزوں کے ساتھ تھا. حضور مجھے اکثر یہ بات بتاتے ہیں کہ حضور سونا سائیں کی بڑی شفقت اور بڑی محبت، بڑی قربت تھی ریاست علی صاحب کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ خط لکھ کر ان کو بھیجتے تھے کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس. یہ جب دیکھیں بادشاہ جب اپنی رعایا میں سے کسی شخص کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے وہ شخص ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے لیے یہ کتنی خوشی اور عید کا موقع ہوتا ہے. مجھ سے زیادہ بہتر وہ خوشی اور راحت آپ کو ریاست علی صاحب بتا سکتے ہیں کہ جب ان کے پیر کا پیغام ان کو پہنچتا ہوگا تو ان کو کیا سکون اور کیا راحت، کیا ان کے دل کو محبت جو ملتی تھی. یہ بے مثال چیز ہے میرے دوستوں. ریاست علی صاحب کی محبت اپنے شیخ کے ساتھ اور شیخ کی جو شفقت تھی ان پر وہ بے مثال تھی. اور وہی شفقت، وہی قربت حضور سجن سائیں کی آپ سب کے ساتھ، کیونکہ آپ سب کے اندر حضور ریاست علی صاحب کو دیکھتے ہیں. آپ سب کے اندر وہ وقت تھا جب ضلع سیالکوٹ میں ایک ریاست علی صاحب تھا، مگر آج الحمدللہ جہاں بھی نظر اٹھا کر دیکھیں آپ کو ریاست علی صاحب نظر آ رہے ہیں. یہ میرے پیر کا فیض ہے، یہ ان کی نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے، اور یہ ریاست علی صاحب کی محنت اور اپنے پیر کی محبت میں فنا ہو کر ان کا فیض، ان کا فکر آپ جیسے لوگوں تک پہنچانا، جو کہ آپ کو پہلے دنیا کی چیزوں کا فکر تھا مگر آپ حقیقت سے آشنا نہیں تھے، صرف دنیاوی ترقی کے پیچھے تھے. مگر جب آپ کے پاس اس مرد کلندر کا پیغام پہنچا جس نے آپ کو بتایا کہ اے اللہ کے اشرف المخلوقات، اے اس خطے زمین کے انسانوں، صرف دنیاوی ترقی تمہارے لیے کافی نہیں ہے، یہ ترقی وہ ترقی ہے جو جب تک تم زندہ ہو، جب تک تمہارے اندر روح موجود ہے تب تک وہ تمہارے ساتھ رہے گی. مگر جس دن تم قبر میں چلے گئے، جس دن تمہاری روح اس جسم سے پرواز ہو جائے گی، اس دن وہ ترقی اسی وقت ختم ہو جائے گی. ہاں مگر تمہیں آج وہ مرد کلندر کا پیغام، وہی پیغام بتایا گیا جس کے ذریعے تمہیں دنیا کی ترقی بھی ملی اور وہ ایسی ترقی بھی ملی جس کے لیے فرشتے بھی ناز کرتے ہیں. وہ ترقی، وہ روحانی ترقی جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ حقیقت، وہ صراط مستقیم، وہ تمہیں مرد کلندر حضور سجن سائیں نے واپس دے دی. میرے عزیز دوستو، جس طرح میں نے ایک آیت کہ قرآن مجید کے چند آیتیں عطا پڑھنے کا موقع ملا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو بہترین شکل و صورت میں اس زمین کی مخلوقات میں سے سب سے بہترین شکل و صورت میں ہم نے بنایا.
مگر ہم اس حقیقت کو بھول چکے ہیں، ہم جانوروں کی طرح بن چکے ہیں۔ تو میرے دوستو، وہ جو احسن جو ہماری شکل و صورت ہے، ایک تو ظاہری ہے، دوسری روحانی ہے، جس کو ہر انسان نہیں دیکھ سکتا، جس کو ایک ولی دیکھ سکتا ہے، جس کو ہمارے حضور دیکھتے ہیں۔ اس شکل کو احسن بنایا ہمارے پیر و مرشد، وہ کھویا ہوا مقام آپ کو دلایا انہوں نے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ جے تو چاہی عہد کو ملنا احمد نام پکیندی رہ، یعنی سبحان اللہ، یہ حضور پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدوم کے اشعار ہیں۔ کیا خوبصورتی ہے ان اشعار میں کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہو، جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں آنا چاہتے ہو، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کو اپنے دل کا حصہ بنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذریعہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حضور میں پہنچنے کا یہ راستہ دکھایا۔ اور ہاں، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پہنچنا چاہتے ہو تو فکر نہیں کرو، وہ بھی راستہ ہمارے پاس، ہمارے مرشد مربی کی شکل و صورت میں موجود ہے۔ کتنی آسانیاں ہیں۔ ماں باپ تو بچے کے لیے فکر کرتے ہیں کہ بڑا ہو جائے، نوکری سے لگ جائے، اس کی شادی کر دوں، پھر بس۔ مگر ہمارے پیر و مرشد صرف یہ فکر ہمارے لیے نہیں رکھتے، وہ تو ہم جاہلوں کے لیے یہ فکر رکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اپنا لوہا منوائیں اور قیامت کے دن بھی لوگ دیکھ کر رشک کریں کہ کیوں نہ ہم نے اس جماعت کو پہچانا، کیوں نہ ہم نے اس جماعت کو پہچانا جس کا قائد تھا سونا سائیں، کیوں نہ ہم نے اس جماعت کے ساتھ اپنا حصہ ڈالا جس کا لوہا پوری دنیا میں منوایا اس لیڈر نے جس کا نام ہے سجن سائیں۔ میرے دوستوں، وہ جماعت اصلاح المسلمین ہے۔ یہ آج جتنے بھی دوست آپ کے سامنے بیٹھے تھے، غلام غوث صاحب، غلام محمد صاحب، صلاح الدین صاحب، یہ سارے روحانی طلبہ جماعت کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھے۔ آج آپ ان کے تقریریں سن رہے تھے، ان کو یہ شوق، یہ محبت، یہ فکر ہمارے شیخ نے روحانی طلبہ جماعت کے پلیٹ فارم سے دیا۔ ایک بہترین چیز ہمارے شیخ نے ہمیں عطا کی ہے، ایک پہچان ہمیں دی ہے، ایک مثالی چیز ہمیں بنا کر دی ہے۔ جس طرح ایک کچھوا آپ نے دیکھا ہے، میں جماعت تنظیم کی اہمیت کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ کچھوا آپ نے دیکھا ہے، قدرت نے اس کے اوپر ایک خول بنا دیا، کتنا آرام سے، کتنی سکون سے وہ کچھوا زمین پر بھی چلتا ہے، جب پانی میں بھی تیرتا ہے تو وہ اسی مزے سے تیرتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتا ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس خول میں رکھی ہے۔ جب تک اس کے جسم کے ساتھ، جب تک اس کشوے نے اپنے جسم کے ساتھ اس خول کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے تو اس کو یقین ہے کہ کوئی چیز، کوئی بھی جانور، کوئی بھی شے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مگر جس دن وہ خول اس کچھوے سے الگ ہو جاتا ہے تو اس کچھوے کی وہ سکون، اس کا چین، اس کا قرار سب چھن جاتا ہے۔ وہ بیچارہ اپنے آپ کو ننگا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ابھی میرے اوپر موت آ گئی۔ تو میرے دوستو، یہ جو جماعت اصلاح المسلمین نے حضور نے ہمیں عطا کی ہے، حضور سجن سائیں نے ہمیں عطا کی ہے، یہ اس کچھوے کی کھول کی طرح ہے۔ اس جماعت، اس تنظیم کے ساتھ اپنے آپ کو اسی طرح جکڑے رکھیں جس طرح وہ کچھوا اس کھول کو اپنے جسم کے ساتھ جکڑ کر رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنا بھی جانور اس کھول کے اوپر اس کو خروچے، اس کے اوپر دانت مارے، اس کو پھینکے، جہاں تک کہ اس کے اوپر آپ کوئی وزنی چیز بھی ڈال دیں پھر بھی اس کھول کو کچھ نہیں ہوگا،
کیونکہ اس میں وہ اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی. جب ایک کھول ایک کچھوے کی حفاظت کر سکتا ہے تو کیا ہمارے پیر و مرشد کی بنائی ہوئی تنظیم اس کھول سے تو کیا اس دنیا کی مضبوط ترین چیز چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے. جب تک آپ اس تنظیم کے اندر ہیں، جب تک آپ نے اس تنظیم کو، میرا مقصد تنظیم سے کیا ہے، تنظیم سے جب بھی تنظیم کا نام میرے سامنے آتا ہے، جب بھی روحانی طلبہ جماعت، جمعیت علماء طاہریہ، جماعت اصلاح المسلمین کا نام میرے سامنے آتا ہے تو میرے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میرے ذہن میں میرا مرشد، میرا پیر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو جماعت، یہ تنظیم میرے شیخ کی بنائے ہوئے، اس سے لگاؤ، اس سے محبت میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. کیونکہ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں آج ہم اس فوائد کو نہیں دیکھ پا رہے. یہ تنظیم میں آج آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج سے 10 سال کے بعد یہ تنظیم پوری دنیا پہ حکومت کرے گی. یہ دنیا کی مثالی تنظیم ہوگی. پوری دنیا کے لوگ رشک کریں گے، مسلمان ہی نہیں ہر انسان اس خطے زمین پر رشک کرے گا کہ سبحان اللہ، قربان جاؤں میں سجن سائیں پر، قربان جاؤں میں آقا مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے دوست پر جس نے اس دنیا میں یہ منوا کے دکھایا کہ تنظیمیں صرف سیاست کرنے کے لیے نہیں بنتی، تنظیمیں صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے نہیں بنتی. لوگ تنظیمیں بناتے ہیں اپنا ذاتی مقصد، کچھ بھی کہیں، سوشل وہ بڑے حکومت کریں، ملک کی حکومت کریں، مگر میں یہ بات گواہی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے پیچھے صرف ان کا مقصد چھپا ہوتا ہے. ان کو صرف طاقت کا نشہ ہوتا ہے، وہ صرف حکومت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس نشے کو لانا چاہتے ہیں. جس طرح ایک نشئی کو جب تک وہ نشے سے بھری ہوئی چیز نہیں ملتی، وہ نشہ نہیں ملتا، اس کو سکون نہیں آتا. دوسری جو تنظیمیں ہیں، دوسری جو جماعتیں ہیں، ان کے پیچھے بھی یہ نشہ ہے، ان کو وہ طاقت کا مزہ چاہیے. مگر یہ میرے پیر کی جو تنظیم ہے، اس کی کوئی نشہ نہیں، اس کی اگر کوئی مقصد ہے، اس کا اگر کوئی پیغام ہے، میرے مرشد کا کوئی پیغام ہے تو وہ میرے جیسے جاہلوں کے لیے رہنمائی ہے. میرے پیر کو، میرے مرشد کو، حضور سجن سائیں کو کیا میرے جیسے جاہل کی تعریف کی ضرورت ہے؟ کبھی بھی نہیں ہے. خدا نے تو ان کو وہ شان عطا کی ہے کہ ہمارے اگر سامنے وہ شان آ جائے تو ہمارا دماغ پھٹ پڑے. اتنی بڑی ان کی شان ہے میرے دوستوں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بادل ان کے اوپر ہے. اس سے بڑا اور کوئی مثال آپ کو ہو سکتا ہے کہ جب آپ درگاہ اللہ آباد شریف کا سوچتے ہیں تو آپ کے دل میں کتنا سکون آ جاتا ہے. یہ کیا چیز آپ کو گواہی دیتی ہے کہ جس کا آپ نے پلہ پکڑا ہوا ہے وہ مرد کلندر ہے، وہ غوث وقت ہے، وہ اس وقت کا امام ہے، اس وقت کا بہترین انسان ہے، اس وقت کی بہترین لیڈر ہے، اس وقت کا سب سے اعلیٰ افضل مقام رکھنے والا شخص ہے. وہ ہمارا محبوب مرشد ہے. جس اس محبوب شخص نے، اس سب سے اعلیٰ مقام والے شخص نے ہمیں بھی ایک راستہ بتایا ہے کہ آپ بھی دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے حضور میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں تنظیم میں آ کر. آپ جس طرح میں نے شعر پڑھا کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں جانا چاہتے ہیں تو سجن سجن کا ورد کریں، سجن سجن کا ورد کریں، آپ حضور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچ جائیں. اور سجن سائیں کے حضور میں کیسے پہنچیں؟ جماعت اصلاح المسلمین کا ورد کریں. ہمارے شیخ نے ہمیں راستہ دیا ہے
کہ اگر اپنے شیخ کی محبت حضور میں آنا مطلب اپنے شیخ کی محبت، اپنے شیخ کی قربت کو پانا. جس طرح میں نے کہا ریاست علی صاحب کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا، ان کو تو شیخ نے وہ قربت دے دی، ان کو آپ نے محبت بھی عطا کی، مگر آپ دیکھتے ہیں حضور کی محبت ان کے ساتھ کتنی ہے، شفقت کتنی ہے. اگر آپ بھی وہ شفقت اور محبت چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو تنظیم کے کاموں میں متحرک رکھیں، بہترین سے بہترین طریقے سے خدمت دیں. میں آپ کو کہتا ہوں جب آپ یہ محنت اور خدمت کریں گے آپ کے دل کو سکون پہنچے گا، کیونکہ اس تنظیم کا کام خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، ہمارے شیخ کی رضا ہے. اور جس کام میں اللہ کی رضا ہو اس کام سے بڑا بہترین کام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اپنے جسم کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے جسم کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھے سے اچھا پرفیوم لگاتے ہیں، اچھا جوتا پہنتے ہیں، مگر اگر اس جسم میں روح نہ ہو تو اس جسم کی بدبو کے پاس کوئی انسان قریب آ سکتا ہے؟ میلوں دور سے جب انسان کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو اس بدبو سے انسان اس میت کے قریب نہیں آتا. یہ جسم کی اہمیت اتنی نہیں جتنی آپ کے روح کی اہمیت. یہ جسم محتاج ہے آپ کی روح کا، اور روح کو سنوارتا ہے سجن سنج. وہ تو جب سنورے گی اور آپ کی روح پرواز ہوگی اور قبر میں آپ کی میت ہوگی تو فرشتے رشک کریں گے آپ پر رشک کریں گے. فرشتے آپ سے پوچھیں گے اے سجن سائیں کے غلام، اے اللہ کے محبت کرنے والے، اے اللہ کو دل میں یاد کرنے والے، اے محمدی فیض کو تو دنیا میں پھیلانے والے، اور اے جماعت اسلام المسلمین کے معاون، اے جماعت اسلام المسلمین کے ورکر، تیری خوشبو تو کیا خوشبو ہے. یہ وہ خوشبو ہے، وہ فرشتہ تجھے کہے گا کہ جب ہم جنت کے پاس سے گزرتے ہیں تو یہ خوشبو ہمیں آتی ہے. جو سجن نے تجھے یہ خوشبو تیرے دل میں ڈالی ہے، جنت سے ہمیں وہ یہ خوشبو آتی ہے. وہ فرشتہ تمہیں کہے گا. بھائی جنت میں خوشبو کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. دل میں ہمیں حضور کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر دے رہے ہیں. تو کوئی فرق ہوا جنت اور دل کی خوشبو میں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اے میرے بندے، اے میری مخلوق، اے انسان، جب تو دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں تیرے دل میں اپنے نور کی بارش برساتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ میں جنت میں ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مومن کے دل میں رہتا ہوں، میں مومن سے اس کی سوچ سے زیادہ قریب ہوں. تو آپ بتائیں جنت کی خوشبو اچھی یا اس جگہ کی خوشبو اچھی جس میں ہمارے خالق، ہمارے مالک کا نزول ہو؟ دل کی خوشبو تو بھائی بہترین خوشبو ہے. یہ کتنا سستا سودا ہے. پرفیوم لگاتے ہیں ہم 8,000 کا لیں گے، 10,000 کا لیں گے، خوشبو لگا کے گھومیں گے کہ کوئی دوست تعریف کرے. مگر جب یہ دل کی خوشبو آپ کے اندر آتی ہے پھر یہ درخت، یہ پرندے، یہ عمارتیں، یہ زمین، حتیٰ کہ جس چیز میں جان بھی نہیں ہے، قیامت کے دن وہ اس آپ جو ذکر کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرے گے وہ گواہی دے گی اللہ کے حضور میں، اے میرے خالق، یہ سجن سائیں کا غلام، یہ سجن سائیں سے محبت کرنے والا شخص جب میرے قریب سے گزرا تھا تو دل میں تجھے یاد کر رہا تھا. واہ کیا وہ لمحہ ہوگا. لوگ تو محشر سے ڈرتے ہیں، لوگ تو ڈرتے ہیں محشر سے، مگر جب یہ دل ذاکر ہو جائے، جب یہ دل میں اللہ کا نزول ہو جائے جس کی وجہ سے محشر لگے گا، جب وہ خالق اس دل میں آ جائے تو پھر کس چیز سے ڈرنا بھائی؟ کیوں ڈرنا کس چیز سے؟ جب خالق اپنے دل میں آ جائے. اس دل کو ذکر میں مشغول رکھیں،
اس دل کو مقبولیت عطا کریں، سجن کے دامن کو پکڑے رکھیں، سجن کی غلامی میں رہیں، ان کے فیض کو عام کریں، اور جو سجن کا حکم ہے وہی خدا کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ہر چیز عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نظر عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سوچ عطا کی جو میرے رب نے نبیوں کو عطا کی۔ نبی آئے اس دنیا میں، انہوں نے انسانیت کی بھلائی کی۔ آپ اور ہم فکر کرتے ہیں جسم کی، خوراک کی، انڈا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی تو بچہ پلتا ہے نا۔ اگر آپ انڈا توڑیں تو اس کے اندر زردی اور سفیدی ہوتی ہے، مگر کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کس طرح اس سفیدی سے بچہ پیدا کرتا ہے اور اس زردی کو اس کی خوراک بناتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان تم سے وعدہ کیا ہے کہ تیری خوراک کا وعدہ میں تجھ سے کرتا ہوں، تو پھر ہم کیوں مارے مارے پھرتے ہیں؟ پھر کیوں ہم سب سے زیادہ ترجیح جسمانی ضروریات کو دیتے ہیں؟ حقیقت ضروریات روحانی ضروریات ہیں، اور روحانی غذا ملتی ہے اللہ بعد میں۔ روحانی غذا دیتا ہے، روحانی غذا فراہم کرتا ہے میرا مرشد سجن سے۔ یہ ایسی غذا ہے جس کی طلب بڑھتی جاتی ہے۔ یہ وہ میں ہے جس کے ایک بار لگ گئی، وہ پھر بار بار اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ میرے مرشد کا فیض ہے میرے دوستوں۔ تو تنظیم کے پیغام کو عام کریں، کیونکہ اس میں ہماری اور آپ کی بھلائی، جو میں بھائی اب تک سمجھا ہوں، جس سے میں نے فائدہ حاصل کیا ہے، وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ہماری بھلائی ہے، اس میں ہماری بہتری ہے۔ اس سے آپ آپس میں تنظیم کے دوست ماہوار ہفتہ وار آپس میں ملاقات کرتے ہیں، اور آپ ایک بات بتائیں، جتنے بھی ہم سجن سائیں کے غلام ہیں، جب بھی کوئی فقیر نظر آتا ہے، جب بھی کوئی پیر بھائی نظر آتا ہے، تو دل بار بار ہو جاتا ہے، کتنی خوشی ملتی ہے اس کو دیکھ کر۔ یہ کیا چیز ہے میرے دوستوں؟ یہ ہمارے حضور کا فیض ہے، یہ ان کی نظر عنایت ہے، یہ ان کا صدقہ ہے۔ تو اس تنظیم کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، تنظیم کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو تنظیم کی طرف سے ہدایات آئیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی ہوگا۔ باقی چند چیزیں جس کا حضور نے مجھے حکم کیا تھا، ایک حضور ارشاد فرماتے ہیں ذکر قلبی کا، ایک زبانی ذکر ہوتا ہے، دوسرا دل سے ذکر ہوتا ہے۔ ہر وقت اپنے دل میں بیٹھے لیٹے جاگے گھومتے پھرتے ہر وقت اپنے دل میں خیال رکھیں کہ آپ کا دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے گھروں میں رحمت نازل ہوگی، اس سے آپ کے دلوں میں نور آئے گا، آپ کے دین میں دنیا میں کھیتوں میں برکت آئے گی، فیض آئے گا۔ اور دوسری ایک بات کہ جب نبی کریم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے میں نماز عطا کی تھی۔ میرے دوستو، اگر میرا دوست مجھے کوئی تحفہ دے تو میں اس کو سب سے اوپر سجا کے رکھوں گا کہ یہ میرے دوست نے مجھے دی۔ نماز تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ، تو اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی عزیز ہے یہ نماز، آپ کتنی محبت فرماتے ہیں اس نماز سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کو دل کے شوق اور دل کے حضور سے ادا کریں، اور جو نماز کی حقیقت ہے اس سے آشنا ہو۔ جب ذکر کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو واقعی میں اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوں گے، دل کے حضور سے آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کا واقعی آپ کا روح، آپ کا جو مقام ہے وہ اللہ کے حضور میں ہوگا۔ باقی یہ ہمیشہ میری دعا رہتی ہے
کہ حضور کے جو غلام ہیں، حضور کے جو پیارے خلیفہ ہیں، خلیفہ مولانا ریاست علی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت عمر دراز عطا فرمائے، ان کی یہ محنت ہے اور ان مرشد کی ان کے اوپر نظر عنایت ہے جس کا یہ صدقہ، جس کا یہ فیض آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جس محبت سے تبلیغ کرتے ہیں، آپ بھی اس محبت اور شوق سے تبلیغ کریں۔ ان کا جو لگاؤ ہے تنظیم کے ساتھ، بڑی محبت ہے ان کو جماعت اصلاح المسلمین کے ساتھ، آپ بھی تنظیم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، کیونکہ ہمارا پہچان اللہ آباد شریف ہے، ہماری حقیقت وہ ہے، اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جتنا ہم اللہ آباد شریف کے خانقاہ کو، درگاہ کو بہترین سے بہترین بنائیں گے، اتنا زیادہ فائدہ ہمارے سامنے آئے گا۔ عرس مبارک پہ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے دعوت ہے، عرس مبارک میں آئیں، وہاں پہ شرکت کریں، انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے ٹوٹے ہوئے جو کشتیاں ہیں، جو ٹوٹے ہوئے ہمارے اعمال ہیں، انشاءاللہ مقبول ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں، آپ کے کھیتوں میں، آپ کے دین، دنیا، مال میں برکت عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو نیک صالح کرے، آپ سب میں محبت، عشق اور یہ فیض طاہری ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یہ چمنستان طاہریہ تا قیامت تک طاہری فیض کو عام کرتا رہے، اور چمنستان طاہریہ کی جو برانچ ہے پسرور کی، جس طرح پسرور کی برانچ کا ذکر ہوا نا، دوستوں نے کہا یہ سب سے فعال برانچ ہے، انشاءاللہ یہاں پہ 1000 ایسی پسرور جیسی برانچیں ہونی چاہیے۔ جب حضور یہ دیکھیں گے نا کہ یہاں پہ 1000 پسرور جیسی برانچیں ہیں، تو حضور کے ہونٹ مبارک خوشی سے مہک اٹھیں گے۔ تو اس سے زیادہ عزیز چیز تو ہمیں کوئی ہے نہیں کہ اپنے مرشد کے خوبصورت سب سے زیادہ حسین چہرے پہ مسکراہٹ ہمیں نظر آئے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ 1000 پسرور جیسی برانچیں ضلع سیالکوٹ میں ہوں گی، اور انشاءاللہ فعال ہوں گی، سب سے بہترین ہوں گی، اور یہ دنیا کی کامیاب ترین تنظیم ہے، اور یہ دنیا میں اپنا لوہا منوائے۔ تو اس میں شرکت کریں، اس کو مضبوط بنائیں تاکہ اس کا آپ بھی حصہ ہوں۔ کل جب یہ دنیا کے کونے کونے میں تنظیم پہنچے تو آپ بھی فخر سے کہہ سکیں کہ سجن بھائی نے ہمیں بھی چھپڑ سے نکالا تھا، ادھر ادھر سے نکالا تھا، اس تنظیم کو ہمیں بھی اس تنظیم کے ساتھ باندھ دیا تھا، تو اس تنظیم میں ہماری بھی محنتیں شامل ہے۔ تو لوگ آپ پر رشک کریں گے کہ بھائی انہوں نے تنظیم کو یہاں تک لانے میں محنت کی ہے، آپ کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی، آپ کی نسلیں آپ کے نام کو لے کر دنیا کو بتائیں گی کہ یہ جو تنظیم سجن سائیں کی تھی، یہ جو جماعت اصلاح المسلمین روحانی طلبہ جماعت جمعیت علماء طاہریہ کو آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بڑوں کی بھی اس میں خدمتیں ہیں، اور آپ کے ارواح کو وہ سکون اس وقت نصیب ہوگا۔ اس تنظیم کے صدقے صدقہ جاریہ آپ کر رہے ہیں جو آخرت میں نجات کا باعث بنے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا یہاں پہ آنے کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اس چمنستان طاہریہ کو تا قیامت سجن سائیں کے فیض سے روشن و قائم رکھے، اور آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے منور رکھے۔ سجن سائیں کی غلامی میں ہماری موت ہو، اللہ باپ کی خدمت میں ہماری موت ہو، اور ریاست علی صاحب جیسے لاکھوں ریاست علی اس جماعت کو اللہ تعالیٰ لاکھوں ریاست علی صاحب سے نوازے، ایسے لاکھوں ریاست علی صاحب اس جماعت میں آئیں تاکہ اس جماعت کا کام بہترین سے بہترین ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ سب کے یہاں آنے کا، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔